ہم نے کہا قرآن مجید میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، قرآن مجید میں اس کی، آہستہ بول رہے ہیں آپ لوگ، قرآن مجید میں اس کی کئی مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مردوں کو زندہ فرمایا، کس طرح مردوں کو۔ قرآن مجید میں 16واں پارہ ہے، حضرت موسیٰ حضرت خضر کا واقعہ ہے، آپ نے سنا ہے۔ حضرت موسیٰ خطاب کر رہے تھے کہیں تو کسی نے کہا اے موسیٰ اللہ کے نبی، آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو اب اللہ کے نبی تھے، ان کی تربیت رب کرتا ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کہتے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر حکم دیا گیا کہ آپ اٹھیے، ایک الگ واقعہ، بات لمبی ہو جائے گی، وہاں سے آپ اٹھے، آپ کو کہا کہ آپ سے بڑا ایک ہمارا بندہ ہے جس کا نام خضر ہے، اور ہم نے اس کو بہت بڑا علم عطا فرمایا ہے۔ کہا کہ اے مولا میں اس علم کو سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی نشانی بتا، مجھے وہاں تک پہنچا۔ کہا کہ آپ چلے جائیں، مجمع البحرین کے اندر بندہ موجود ہے، آپ نے ایک مچھلی بھونی، اسے اپنے ساتھ رکھا، آپ کے ساتھ آپ کے خلیفہ حضرت یوشع بھی تھے، دونوں کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی کو چلا دیا، مچھلی پڑی ہوئی ہے، اور اس کے بعد چلتے چلتے اس مقام پر پہنچے، ایک مقام پر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آرام فرما ہو گئے، سو گئے وہاں پر، اور کچھ دیر کے بعد ایک وہ مچھلی جسے پہلے پکڑا گیا، پھر وہ اس کو مارا گیا، پھر اسے تیل کے اندر ڈالا گیا، پھر اسے بھونا گیا، بھون کے اس کو برتن کے اندر رکھا گیا، پھر اس میں سمندر میں سفر کیا گیا، اور وہ کشتی میں اللہ کے نبی جا رہے ہیں، رکھ کر اچانک مجمع البحرین جو جگہ آئی تو وہاں پر پہنچ کر حضرت موسیٰ سو رہے ہیں، اچانک اس مچھلی کو ذرا سا پانی جو ہے اس کو چھو کر جیسے گزرا تو وہ مچھلی جو پک چکی تھی، جو بھنی ہوئی تھی یا جو تلی ہوئی تھی، وہ مچھلی جیسے ہی اس دریا کے پانی نے اس مچھلی کو چھوا تو وہ مچھلی اسی مقام پر زندہ ہوئی اور پھدک کر پانی میں گئی اور رستہ بناتے ہوئے غائب ہو گئی، رستہ بناتے وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب ایک ایسا یعنی کہ پانی میں پیدا ہونے والی مچھلی پکڑ لیا گیا، کاٹ لیا گیا، بھون دیا گیا اور اسے لے کر سفر کیا جا رہا ہے، اچانک وہ مچھلی زندہ ہو جائے، اس کے بعد آپ بیدار ہوئے حضرت موسیٰ، آگے کا سفر شروع ہو گیا۔ یہ سارا منظر آپ کے خلیفہ حضرت یوشع دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ جب بیدار ہوں گے تو میں یہ بات انہیں بتا دوں گا، لیکن جب وہ بیدار ہوئے یوشع علیہ السلام بھول گئے حضرت موسیٰ کو بتانے کے لیے، سفر آگے شروع ہو گیا، ایک دن اور ایک رات کا سفر گزر گیا تو حضرت موسیٰ نے اپنے خلیفہ سے کہا بھائی ہمارا ناشتہ پانی لاؤ، ذرا ہمارا ناشتہ اور پانی لاؤ۔ وہ ناشتہ تو پانی میں چلا گیا، حضرت موسیٰ نے ناشتہ مانگا، اب خلیفہ کو یاد آیا، اس نے کہا سرکار بڑی غلطی ہو گئی۔ کہا کیا؟ کہا جب آج جہاں پر آپ نے آرام کیا تھا، جس جگہ پر، جس چٹان پر، جس پتھر پر، میں نے وہاں پر ایک عجیب منظر دیکھا، وہ مچھلی جسے ہم پکا کر لائے تھے کھانے کے لیے، بس پانی سے تھوڑا سا اس کا ٹچ کیا ہونا تھا کہ وہ تو زندہ ہو کر پھدک کر پانی میں چلی گئی۔ عجیب منظر تھا۔ حضرت موسیٰ وہاں سے واپس پلٹے اور آپ نے کہا کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ وہی تو وہ مقام ہے جہاں پر ہم نے رب کے اس ولی حضرت خضر سے ملاقات کرنی تھی، حضرت خضر سے ملاقات کرنی ہے، یعنی جہاں پر دریا کے جس حصے پر رب کا ولی حضرت خضر موجود ہے اور جس پانی کے ساتھ رب کے اس ولی کا واسطہ ہے، اللہ نے اس پانی کے اندر اتنی طاقت پیدا فرما رکھی ہے کہ اگر کوئی مردہ چیز بھی اس پانی کے اندر آ جاتی ہے تو اللہ اس پانی کی برکت سے اس مردہ چیز کو بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ بھائی کمال تو پانی کا تھا نا، یہاں پر کوئی قم باذن اللہ، کوئی پھونک، کوئی دم، کچھ بھی نہیں، تو پانی تو جیسے ہی وہ چلے کشتی میں بیٹھ کر تو وہاں پر ہی موت تھا، اسے پانی سے نکالا گیا۔ تو جہاں اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نگاہوں میں یہ تاثیر ہوتی ہے، اور یہ تاثیر کون رکھتا ہے؟ رب رکھتا ہے۔ یہ قرآن کا واقعہ ہے نا، یہ قرآن میں موجود ہے، تفاسیر کے اندر موجود ہے، کوئی انکار نہیں کر رہا، لیکن سمجھے یہاں سے کہ ایسے واقعات پہلے ہوئے تو اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیے، اب ایسے واقعات بعد میں بھی ہوئے، ہو رہے ہیں، اور قیامت تک نہ جانے ایسے کئی واقعات، کرامتیں، اللہ کے ولی آئیں گے، ان کے ہاتھوں سے ظاہر ہوں گی۔ کیا یہ کہہ کر انکار کر دیا جائے گا کیونکہ اس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے؟ بھائی قرآن و حدیث تو 1400 سال پہلے گزر کے مکمل ہو گئے، تو کیا بعد کے واقعات بھی قرآن و حدیث میں آئیں گے؟ لیکن قرآن نے ایک مثال دے دی ایک واقعے کو بیان کر کے کہ ایسا بھی ہوتا ہے، رب اپنے ولیوں کی شان دکھانے کے لیے مردہ جانوروں کو بھی زندہ فرما دیا کرتا ہے۔ یہ رب کی مرضی ہے، یہ رب کی ولیوں کی شان، حضرت خضر کی شان دکھانے کے لیے مچھلی کو زندہ کیا،
تو غوث پاک کی شان دکھانے کے لیے رب مرغی کو زندہ نہیں کر سکتا؟ آہستہ بولتے ہیں آپ نے سبحان اللہ۔ 12 سال کی ڈوبی ہوئی برات ہو جناب، پھر کہیں کیسے ہو گیا؟ ہم نے کہا یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ 12 سال زیادہ ہے یا 100 سال؟ بولتے نہیں آپ لوگ۔ 12 سال زیادہ ہے یا 100؟ کئی کتابوں کے اندر غوث پاک کا یہ واقعہ ہے۔ نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ جو ماننے والے فریاد کر رہے ہیں، 12 سال کی ڈوبی ہوئی برات کو آپ نے زندہ کیا۔ میرے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے پوچھا گیا اس واقعے کے متعلق کہ بعض لوگ انکار کر رہے ہیں، مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں غلط ہے، کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ کسی کتاب کے اندر میری نظر سے یہ واقعہ گزرا تو نہیں، لیکن یہ واقعہ ہے بہت مشہور، لیکن یہ واقعہ ہے بہت مشہور، اور غوث اعظم کو گزرے ہوئے 1000 سال گزر گئے، لیکن یہ واقعہ آج بھی لوگوں کے سینہ در سینہ، زبان در زبان چلتا ہوا آ رہا ہے، اور قرآن و حدیث کی مخالفت بھی کوئی نہیں، لہٰذا اس واقعے کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس واقعے کا انکار اللہ کی مرضی ہے، وہ اپنے ولیوں کے ہاتھ کیسی کیسی چاہے کرامتوں کا اظہار فرما دے، لیکن ان چیزوں کا انکار کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ 12 سال کی ڈوبی برات کو زندہ کر دیا، کہا کیسے ہو گئے بھائی؟ نہیں ہو سکتی، وہ رہتے کہاں تھے، کھاتے کہاں تھے، پیتے کیا تھے، کپڑے کہاں گئے تھے، کشتی کہاں گئی تھی؟ عجیب و غریب فلسفیانہ سوال قرآن نے مثال پیش کی اس کی، کہا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت عزیر آپ بیت المقدس سے گزر رہے ہیں، اپنے گدھے پر دراز گوشت پر آپ سوار ہیں، اور کھانے کے لیے ایک برتن کے اندر کھجوریں اور ایک برتن کے اندر انگور کا رس آپ کے پاس، یہ کھانا تھا آپ کا۔ گزر رہے ہیں بیت المقدس کے قریب سے، دیکھا بیت المقدس پورا شہر ویران ہے، الٹ پلٹ ہو گیا۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے تباہی پھیلا دی، لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں، ہڈیاں گل رہی ہیں، گوشت سڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی دیکھا، کہا انا یحیی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ بعد اس کے کہ ان پر تو موت بھی آ گئی۔ تیسرے پارے میں قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ شہر برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، ویران ہو گیا ہے، لوگ مر گئے، ہڈیاں گل رہی ہیں، گوشت سڑ رہا ہے، یہ لوگ اب کیسے زندہ ہوں گے؟ بس یہ بات ذہن میں آیا، یہ خیال دل میں، پوری بستی نے چکر لگایا، ایک مقام پر آ کر رکے آرام کے لیے۔ فجر کے بعد لیٹے تو اللہ نے آپ کے جسم سے روح کو نکال لیا، آپ کے جسم سے روح کو، ایسا بولتے ہیں آپ لوگ، ساتھ میں وہ دراز گوشت بھی کھڑا ہے جس پر آپ سفر کر رہے ہیں، اور کھانا بھی ساتھ میں۔ اب جو جسم سے روح کو نکالا نا، تو 100 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح کو دوبارہ آپ کے جسم میں داخل نہیں فرمایا۔ 100 سال تک حضرت عزیر اس جگہ پر پڑے رہے، اللہ کے نبی آرام فرما رہے اس جگہ پر، کھانا سامنے پڑا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، گدھا جو ہے وہ مر گیا، گوشت سڑ گیا، ہڈیاں گل گئی، کھال ختم ہو گئی، اس لیے کہ 100 سال کے بعد کیا زندہ رہے گا؟ باقی رہے گا کچھ بھی نہیں۔ لیکن 70 سال کے بعد ایک بادشاہ وہاں پر آیا، پورے بیت المقدس کو دیکھا، تو اس نے شاندار طریقے سے بیت المقدس کو دوبارہ آباد کیا۔ 70 سال کے بعد تو اس بیت المقدس کو آباد ہوئے 30 سال گزر گئے، تو پورا 100 سال ہو گیا۔ 100 سال کے بعد اللہ نے آپ کو زندہ کیا، حضرت عزیر کو۔ جب آپ بیدار ہوئے تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے عزیر سے پوچھا، قال کم لبثت، قال کم لبثت، اے عزیر ذرا یہ بتائیے کہ آپ کتنا عرصہ یہاں پر ٹھہرے رہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، کیونکہ شام کے وقت جب روح واپس ڈالی نا تو وہ یہ سمجھے کہ میں صبح سویا تھا تو ابھی شام کے وقت میں اٹھ گیا، میں صبح فجر کے بعد سویا ہوں اور شام ہو رہی ہے میں بیدار ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کتنا عرصہ آپ یہاں پر ٹھہرے رہے؟ کہا کہ مولا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اب رب کائنات فرمایا کہ نہیں، قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، آپ ایک دن نہیں بلکہ 100 سال تک یہاں پر ٹھہرے رہے ہو۔ کتنے؟ حضرت عزیر حیران ہو گئے کہ 1 سال۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھیے، وہ بالکل صحیح ہے۔ 100 سال سے کھانا خراب جو چند گھنٹوں میں خراب ہو جاتا ہے، 100 سال گزر گئے کھانا خراب نہیں ہوا، شربت خراب نہیں ہوا۔ پھر کہا لیکن وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھیے، اپنی سواری کو جس پر آپ سوار تھے، جب نگاہ ڈالی
تو اس کا گوشت پوش سب سڑ کر ختم ہو چکا تھا، صرف ہڈیاں تھیں جو گل رہی تھیں، سامنے موجود تھی۔ تو اس گدھے نے نشاندہی کی کہ واقعی حضرت عزیر 100 سال تک یہاں پر، آہستہ بولتے آپ، 100 سال تک یہاں پر سوتے رہے۔ یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ کہا اللہ نے قرآن میں وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں۔ پتہ چلا کہ رب کائنات اگر اپنے نبی کی عظمت اور شان و شوکت دکھانے کے لیے خدا کے ایک پیغمبر کو 1100 سال کے بعد، اچھا آپ کے سامنے قرآن مجید کے اندر آگے بھی ذکر ہے، کہا کہ اب دیکھیے اپنے گدھے کو کہ اللہ تبارک و تعالی اسے کس طرح تمہارے سامنے زندہ فرمائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت عزیر کے سامنے ہی ہڈیاں جڑی، جمع ہوئی، ان پر گوشت چلا، پھر ان پر کھال چڑھی، اور اس کے کچھ دیر کے بعد اچانک اس میں روح پھونکی گئی اور گدھا زندہ ہو کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہا کہ سب کچھ کیوں کیا؟ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم تاکہ آپ کو لوگوں کے لیے نشان بنائے۔ تو وہ خدا اگر اپنے نبی کا مقام دکھانے کی خاطر 100 سال کے بعد نبی کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے اور اس کے جانور کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے، تو وہی خدا غوث اعظم کی شان دکھانے کے لیے 12 سال کی ڈوبی ہوئی برات کو بھی غوث اعظم کے صدقے سے زندہ کرنے پر قادر اور مطلق ہے۔ وہاں عزیر کی شان دکھائی، یہاں عبد القادر جیلانی کی شان دکھائی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ سارا فضل رب کے ہاتھ میں ہے۔ کس کے ہاتھ میں؟ بلند آواز سے، کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں یہ فضل ہے۔ وہ چاہے تو حضرت عزیر کو 100 سال کے بعد زندہ کرے اور ان کے گدھے کو ان کے سامنے جس کی ہڈیاں بھی گل گئی ہوں، اور وہ چاہے تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی برات کو غوث اعظم کی دعا سے زندہ کر دے، غوث اعظم کی دعا سے زندہ کر دے۔ اور وہ چاہے تو سورہ کاف میں بیان کیا جائے کہ 309 سال تک، کتنے؟ 9 سال دقیانوس بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر 15واں سپارہ بیان کرے کہ تنگ آ کر چند افراد 60 کے قریب وہ بندے اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے بادشاہ کے دربار سے بھاگ کر نکلے اور ایک پہاڑ میں آ کر چھپ جائیں۔ پہاڑ میں آ کر جیسے ہی اس میں لیٹیں تو اللہ ان کی روح نکال لے، ان کی روح، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا اس کی بھی روح کو نکال لے۔ اور پھر قرآن یہ کہے کہ 309 سال تک، کتنے؟ 309 سال تک اللہ کے ولی بھی اس غار میں سوئے رہے اور وہ کتا بھی ان کی چوکھٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے بیٹھا رہا۔ اور قرآن کہتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم تو اپنے فرشتوں کے ذریعے ان لوگوں کی کروٹیں بھی بدلی کرتے رہے۔ ان کی کروٹیں کبھی اس کروٹ، کبھی اس کروٹ، کبھی اس کروٹ، کبھی اس کروٹ۔ جب 309 سال کے بعد وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے بھی یہی سوچا کہ رات کو سوئے تھے اور صبح بیدار ہو گئے، رات کو سوئے تھے صبح بیدار ہو گئے۔ تو جو خدا 309 سال تک اپنے ولیوں کو مردہ رکھے پھر اس کے بعد انہیں زندہ کر دے، اگر وہ اولیاء کی شان دکھانے کے لیے 309 سال کے بعد انہیں زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو غوث پاک کی ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کروانے کی قدرت کیسے نہیں رکھتا؟ اگر کوئی غوث پاک کی اس کرامت کا انکار کر رہا ہے وہ رب کی قدرت کا انکار کر رہا ہے۔ کس کا انکار کر رہا ہے؟ رب کی قدرت کا۔ یہ تو قدرت رب کی ہے نا۔ اللہ نہ چاہے تو انبیاء بھی اپنے معجزات نہیں دکھا سکتے، اللہ نہ چاہے تو کوئی ولی اپنی کرامتوں کو نہیں دکھا سکتا۔ یہ انبیاء، یہ اولیاء جو معجزات، جو کرامتیں دکھا رہے ہیں رب ہی کے فضل سے دکھائی جا رہی ہیں۔ کہیں سبحان اللہ، رب ہی کے اذن سے دکھائی جا رہی ہیں، رب ہی کے طاقت سے دکھائی جا رہی ہیں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، بندہ مر گیا ہے، حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے، تو لوگوں نے کہا کہ خدا کے نبی ہم تو اس کے قاتل کا پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ کس نے مارا اسے، ہاں نامعلوم نہیں ہوگا اس کا قاتل۔ تو آپ نے جمع کیا لوگوں کو اور کہا کہ آ جائیے، بٹھایا، کہا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی پہلے سپارے میں، اے مولا یہ قوم آئیے اور ان کا سردار قتل ہو گیا، یہ چاہتے ہیں اپنے سردار کے قاتل کو پکڑیں، اپنے سردار کے قاتل کو۔ اللہ نے فرمایا کہ اس قوم کو میں حکم دیتا ہوں کہ جائیں اور ایک گائے خرید کر لائیں اور اس گائے کو ذبح کریں، ذبح کرنے کے بعد اس گائے کے جسم سے مقتول کے جسم کی ٹکر لگائیں تو مقتول زندہ ہو کر بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے، اس کا قاتل کون ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال تو اتنا سا تھا کہ مولا اس کے قاتل کا پتہ لگانا ہے تو اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو
ڈائریکٹ قاتل کا نام بتا دیتا، ڈائریکٹ قاتل کا بات ہی ختم ہو جاتی۔ کہا کہ نہیں، میں یہ حکم دیتا ہوں کہ یہ جائیں ایک گائے خرید کر لائیں اور گائے کو لا کر ذبح کریں، ذبح کر کے مقتول کے جسم سے اس کو ٹکرا دیں تو مردہ زندہ ہو جائے گا۔ یہ ساری اتنی بڑی تمہید باندھی گئی اور اتنا بڑا بات کو گھمایا گیا، ایک اتنی لمبی چوڑی بات بنائی گئی۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ، جب انہوں نے پوچھا نا کہ کسی بھی گائے کو ذبح کر دیں یا اس کی کوئی نشانی ہے، گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کتنی ہو، جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے رب انہیں ویسے ویسے جواب دیتا گیا۔ تب جا کر بات واضح ہوئی کہ کسی بھی گائے کو ذبح کر کے اگر یہ کام کریں گے تو کام نہیں ہوگا۔ کسی بھی گائے کو ذبح کر کے اگر ہم یہ کام کریں گے تو یہ کام نہیں ہوگا۔ آہستہ بولتے ہیں آپ۔ اس کے لیے ایک مخصوص گائے ہے، اسے ہی ذبح کرنا ہوگا، جس کی نشانی بھی اللہ نے بتائی اور جس کی عمر بھی اللہ نے بتائی، جس کا رنگ بھی اللہ نے بتا دیا۔ اب جب یہ اس گائے کو ڈھونڈنے نکلے تو پتا چلا کہ یہ گائے کسی عام آدمی کی گائے نہیں ہے۔ بھائی گائے کا کمال کیا ہے؟ گائے کے اندر آخر ایسا کون سا کمال ہے اس گائے میں کہ وہ مردوں کو زندہ کر رہی ہے؟ کیا یہ کمال گائے کا ہے؟ کہا کہ جب نکلے ڈھونڈنے کے لیے تو پتا چلا کہ وہ گائے تو اللہ کے ایک ولی کے پاس ہے، کسی عام بندے کے پاس نہیں ہے، اور اس سے پہلے اس کے باپ کے پاس تھی اور وہ اللہ کا ولی تھا، یعنی جس نے گائے کو پالا، اس کی یعنی اس کو چارہ ڈالا یا اس کی خدمت کی، بعد میں باپ مر گیا وہ بھی اللہ کا ولی، اور اس کے بعد اس کے بیٹے کے پاس یہ گائے آئی وہ بھی اللہ کا ولی۔ اس نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، ایک حصے میں ماں کی خدمت کرتا ہے، ایک حصے میں سوتا ہے اور ایک حصے میں رب کی عبادت کرتا ہے۔ دن میں لکڑیاں کاٹ کر لاتا ہے، جنگل میں بیچتا ہے، آمدنی کے 3 حصے کرتا ہے، ایک حصے اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، ایک ماں کو دیتا ہے اور ایک اللہ کی بارگاہ میں صدقہ اور خیرات کر دیتا ہے۔ جس کے تقوی کا اور عبادت کا یہ عالم ہو، اس کے پاس جو گائے تھی، رب نے کہا کہ اسی کو ذبح کرو گے تو ہی مردہ زندہ ہو کر بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اب سوچئے یہاں پر کہ ہو بنی اسرائیل کا ولی، یہ تو رسول اللہ کی امت کے ولی ہے نا، جن کو رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کے جو اولیاء ہیں یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہیں، یعنی ان کی شانیں تو وراء الورا ہیں نبی کی عظمت کی وجہ سے۔ اگر بنی اسرائیل کے ولی کی ایک گائے کے ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے تو غوث پاک کی ٹھوکر سے مردہ زندہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اور بنی اسرائیل کا ولی بھی انتقال کر گیا ہو، پھر اس کی گائے کو بھی لا کر ذبح کر دیا گیا ہو، پھر اس گائے مری ہوئی گائے کو ٹکرایا جائے مردے سے، پھر بھی وہ گائے اتنی طاقت رکھتی ہے کہ مردے کو زندہ کر دیتی ہے۔ تو یہاں بذات خود غوث اعظم ہو، ولیوں کے سردار ہو، پیروں کے پیر ہو، دستگیر ہو، روشن ضمیر ہو، تو کیا رب کائنات انہیں یہ اپنا فضل و کرم عطا نہیں فرما سکتا کہ اگر وہ ٹھوکر لگائیں تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی برات کو بھی زندہ فرما سکتے ہیں؟ یہ طاقت ہے، رب دیتا ہے۔ تو قرآن تو صرف مثالیں دیتا ہے، ایک مثال دے دی، بتا دیا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کا ولی کوئی ایسا کام کر دے تو یہ ممکن بھی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ایسی مثالیں قرآن کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ انبیاء کی ذات سے ایسے معجزات ظاہر ہوتے ہیں، عام طور پر نہیں ہو سکتا، ہاں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے ایسے معجزات اور ایسی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ آگے اللہ کے ولی جو آتے رہیں گے ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔